بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایوب عباسی پروفیسر رشید احمد صدیقی کا یہ لکھا ہوا خاکہ ہے اور آخری سبق ہے، تو آج اس کا خلاصہ۔ ایوب عباسی ایک ایسے انسان کا خاکہ ہے کہ جس کی موجودگی کا احساس ان کے مرنے کے بعد ہوا۔ نائم فطرت کی طرح وہ سب کے خدمتگار رہے اور اسی طرح ناقابل التفات بھی۔ بظاہر ان میں کوئی بات غیر معمولی نہ تھی۔ سیاہ رنگ، چیچک روح، چھوٹا قد اور کمزور جسم، دوسروں کی بے لوث خدمت کا جذبہ انہیں قدرت نے عطا کیا تھا۔ مصنف کی نجی زندگی کے ہر غم اور ہر خوشی میں ایوب صاحب ہمیشہ پیش رہتے۔ خوشی میں پھولے نہ سماتے اور غم میں چپ کا روزہ رکھ لیتے۔ اکثر دوست اپنی ناکامیوں پر انہیں ہی سخت سست کہتے۔ اعزاء و اقارب کے بے شمار لڑکوں نے ان کے گھر رہ کر ان کے خرچ اور توجہ کی بدولت علی گڑھ سے تعلیم حاصل کی تھی۔ بیمار دوستوں کی بے حد خدمت کرتے اور ان کی سخت گوئی بھی برداشت کرتے۔ ان کی شخصیت کا عجیب ترین پہلو یہ تھا کہ ہر کوئی ان سے عزت آمیز محبت کرتا تھا اور یہ محبت گویا معیار شرافت بن گئی تھی۔ وہ پرووسٹ کے دفتر میں ملازم تھے، چنانچہ ان کا واسطہ سب سے پڑتا تھا۔ طلباء انہیں اپنا خیر اندیش بزرگ خیال کرتے تھے۔ ہڑتال کے ہنگاموں میں ان کا کردار صلیب احمر جیسا ہوتا تھا۔ ایوب صاحب اپنے اعزاء کے حسد سے دلگیر رہتے تھے۔ لوگ اپنے رشتہ داروں کی نیک نامی اور آسودگی سے جلتے ہیں، مگر ان کی محنت کو ہمیشہ فراموش کر دیتے ہیں۔ جہاں مصنف کا جانا ضروری ہوتا، ایوب صاحب لے کر جاتے۔ وہ اپنے مخلص دوستوں کو مصنف سے ضرور ملواتے اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ بہت بڑی بھلائی سمجھتے تھے۔ یہی نہیں، مصنف موصوف کے انتخاب کو اپنے لیے مہر استناد سمجھتے تھے۔ ایک دن ڈاکٹر عباد الرحمن کے ہاں بیٹھے تھے۔ ایوب صاحب نے کہا کہ سردی لگ رہی ہے۔ رشید صاحب میں چلا۔ اڑھا ڈھکا کر انہیں گھر پہنچایا گیا۔ ہفتے بھر کے اندر ایوب اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ہر طرح کے لوگوں کا ایک جمع غفیر ان کے گھر کے اندر باہر نمناک کھڑا تھا۔ ایوب صاحب کی محبت اور خدمت کا صلہ ان سب لوگوں کی طرف واجب الادا تھا۔ یہاں مہر استناد، چونکہ وہ لفظ ترکیب وہاں پہ پہلے ہی آ گئی تھی، مطلب جس چیز کو وہ پسند کر لیتے وہ ان کے لیے حتمی ہو جاتی، وہ فیصلہ ان کے لیے آسان ہو جاتا۔ یہاں ایک مختصر سا تعارف جو ہے رشید احمد صدیقی کا، ان کی یہ جو خاکہ نگاری ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے کہ اس میں اسلوب کے رچاؤ کا وہ ایک حوالہ دیتے ہیں، اور پھر اس میں جن لوگوں کے خاکے لکھے گئے ہیں تو وہ ان کی تصویریں اتنی روشن، واضح، پر اثر اور دلکش ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس کی خصوصیات ہو گئیں۔ اور پھر یہی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی شخصیت جس کا وہ خاکہ لکھتے تھے اس کے مقام و مرتبہ سے متاثر ہوئے بغیر صرف اپنی ذاتی وابستگی اور تعلقات کو پیش نظر رکھا۔ یہ خاصیت ہے ان کی۔ اور یہ جو تصویر ہے اس میں درمیان میں آلموسٹ یعنی سفید وہ جو لباس میں ہیں اور سر پہ جناح کیپ، ویسے تو دو ہیں لیکن جو آپ کے اگر ہم اسے دیکھیں گے دائیں سے اگر گنیں گے تو پانچویں ہیں، بائیں سے چوتھے ہیں۔ تو یہاں بیٹھے، اور یہ علی گڑھ یونیورسٹی کا ظاہر ہے وہیں کی ایک گروپ فوٹو ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو تحریریں ہیں، کتابیں ہیں ان کی، یہ ان کے چند کے نام آ گئے۔ اس کے علاوہ بھی ابھی کمی بیشی ہوگی۔ اور یہ شروع میں بھی جو تصویر آپ کو دکھائی گئی تھی وہ بھی ایوب عباسی صاحب کی کوئی تصویر تو نہیں میسر، فی الحال تو وہ نہیں مل رہی۔ اور یہ سب تصویریں جو ہیں یہ رشید احمد صدیقی کی ہی ہیں، جوانی کی یا بڑھاپے کی۔ اس کے علاوہ ایک دو باتیں جو اس کے بارے میں بتائی جا سکتی ہیں کہ یہ جو پورا خاکہ تھا اس میں ایک دو جگہ پہ تدوین کی گئی ہے، اس کو ایڈٹ کیا گیا ہے، وہ کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں۔
اور وہ واقعات جو ہیں ان کا تعلق، ایک تو وہ واقعات شروع میں جب بیان کرتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اور ان کے بچوں کے ساتھ وہ بہت شفیق تھے، تو وہاں پہ وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کس طرح ایسے ہوا کہ بیگم جو تھیں وہ مطلب گھر پہ نہیں تھیں اور بچیاں تھیں، اور پھر ان کا خیال رکھنے کا جو مسئلہ تھا، تو کس طرح ایوب صاحب جو ہیں ان کے لیے کھانا پکاتے ہیں، اور مصنف کی وہ سختی درستی کو بھی نظر انداز کر کے، مطلب وہ جیسے بچوں کی فکر کرنی ہوتی ہے، دھیان ان کا اس پہ ہوتا ہے، خدمت پہ ہوتا ہے، باقی جو کچھ کہتے ہیں وہ ان باتوں کی طرف زیادہ وہ دھیان نہیں دیتے۔ پھر اسی طرح مصنف کو ایک اور اس میں جو اہم بات آتی ہے کہ وہ ان کو بار بار کہتے تھے، مصنف کو، اپنے رشید صاحب کو، کہ آپ جو یونیورسٹی میں وہ جہاں کو جگہ کا انتظام ہوا تھا تو وہ اپنا گھر بنائیں آپ، اور اس میں تھوڑا سا حصہ میرے لیے بھی چھوڑ دیں، میں وہاں کوئی مویشی پالوں گا اور اس طرح کچھ سبزیات وغیرہ کچھ اگاؤں گا۔ گھر بنانے پہ وہ بڑا زور دیتے رہے اور یہ کافی دیر ٹالتے رہے۔ بہرحال جب تک انہوں نے گھر بنایا اس وقت تک ایوب عباسی صاحب اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو وہ اکثر بتاتے ہیں کہ جب گھر بنایا یا وہ چیزیں، تو پھر میں ان کو بہت یاد کرتا تھا کہ وہ ان کی بڑی خواہش تھی کہ گھر بناؤں، اور جب بنایا ہے تو وہ نہیں ہے۔ ایک اور اپنے وہ کزن ان کا پھر اس طرح ان کو یاد کرتے ہیں۔ تو ایوب عباسی صاحب کا ان کے ساتھ جو تعلق، اور یہ بھی کہ ان کا جو جگہ تھی یہ ہمسائے تھے، یعنی ایوب عباسی جو ہیں وہ رشید احمد صدیقی کے ہمسائے بنتے تھے، ٹھیک ہے، جہاں پہ یونیورسٹی میں رہے تھے، جو بھی عمارتوں کا جو طریقہ تھا۔ تو یہاں ہم نے جب خلاصہ پڑھ رہے تھے، صرف آپ نے علی گڑھ یونیورسٹی کی تصویر دیکھی، اور دوسری پھر وہی تھی جو خود رشید احمد صدیقی کی، یہ بھی ان کی یعنی بڑھاپے کی آپ کہیں گے، اور یہ جو تصویر تھی اس والے میں یہ ان کی جوانی کی ہو گئی، اور اس کے علاوہ آخر پہ ایک جو تصویر تھی وہ آپ کو علی گڑھ یونیورسٹی کا بس وہ عکسہ ایک نظر آ گیا۔ تو یہ آج کا سبق ختم ہوا، زیادہ باتیں فی الحال نہیں، اور چونکہ خاکہ ہیں تو جو ان کی شکل و صورت ان کی ذہن میں بنتی ہے، اس میں اس شخصیت کا، لکھنے والے کا، اس کا اپنا مزاج اور اپنا وہ جو ہے وہ چیزیں وہ بھی بہت اہم ہیں، اور امید ہے سبق کچھ آسان ہو چکا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔